السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 85 سورہ آل عمران آیات 65 تا 71 کی تجوید ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم والذين اتبعوه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑا کرتے ہو تم، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا، مگر، من بعد، ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا پھر نہیں عقل کرتے تم، ہا انتم، پھر تم، ہؤلاء، ایسے لوگ ہو، حاججتم، جھگڑا کرتے ہو تم، فی ما، اس بارے میں، جو، لکم، جو نہیں ہے تمہارے پاس، بہی، اس بارے میں، علم، کوئی علم، فلم تحاجون، تو کیوں جھگڑا کرتے ہو تم، فی ما، اس میں، جو نہیں ہے، لیس لکم، نہیں ہے تمہارے پاس، بہی، اس بارے میں، علم، کوئی علم، واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، ما کان، نہیں تھے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ نصرانی، ولیکن کانا، اور لیکن تھے وہ، حنیفا مسلما، یک طرف مسلمان، وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ان، بے شک، اولی الناس، بہت قریب لوگوں میں سے، بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، نتبعوہ، جنہوں نے اتباع کی ان کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، واللہ، اور اللہ تعالی، ولی المؤمنین، دوست ہے ایمانداروں کا، ودت، پسند کیا، طائفۃ، ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے،
لو یضلونکم، کاش کہ گمراہ کریں وہ تمہیں، وما یضلون، اور نہیں گمراہ کرتے وہ، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور نہیں سمجھتے وہ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو تم، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم، اور تم، تشہدون، گواہی دینے والے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں ملاتے ہو تم حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، وتکتمون الحق، اور چھپاتے ہو تم حق کو، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، مدنی صورت ہے۔ بہت سے ہفتوں سے یہ سبق پڑھا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، جنہوں نے آ کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سوالات، بہت سی بحث و تمہیس اور بہت سے اعتراضات کیے، اور ہر سوال کا، ہر اعتراض کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہیں جواب دیتے رہے۔ جب ان کی بحث و تمہیس کی کیفیت اور حال بڑھتا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے ساتھ مجادلہ، صرف جھگڑا، بحث و تمہیس اور مناظرہ نہیں، بلکہ اب انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اپنے سارے لوگ آپ بھی لے آئیں، ہم بھی بلائیں، علی الاعلان مجلس ہو، پھر ہم پہلے کی طرح بحث و تمہیس، مناظرہ اور مجادلہ نہ کریں، بلکہ ہم مباہلہ کریں۔ اس کا معنی یہ کہ ہم دونوں فریق کھڑے ہو کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ، ہم میں سے جو سچا ہے اسے تو باقی رکھ، جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس وفد کے بہت سے لوگوں نے اس بات سے اپنے طور پر مشاورت کے بعد اتفاق نہیں کیا۔ بھلے ظاہری طور پر انسان کسی سے لڑ رہا ہو، حقائق اس کے علم میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا شکار ہو گئے تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا، لہٰذا ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں اسلامی ریاست میں رہنے کی شرائط ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ یا تو مسلمان ہو جائیں، یا پھر جزیہ دے کے اپنے تحفظ کا انتظام کریں، یا پھر مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو اس وفد نے کہا کہ آپ اپنا کوئی امین شخص، کوئی امانت دار شخص ہمارے ساتھ بھیجیں، اسے ہم آپ کی اسلامی ریاست کی طرف سے ہمارے اوپر عائد کیا ہوا جزیہ اور تحفظ کا ٹیکس جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح، جن کا لقب ہے امین امت مسلمہ، انہیں بھیجا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور اسلامی ریاست کا ان یہودیوں کے تحفظ
کے عوض جو ٹیکس بنتا ہے وہ لے کے آئیں۔ تو یہ سبق ہم نے پچھلے اس میں پڑھا، درمیان میں ایک چھٹی بھی تھی تاکہ ہم دہرا لیں۔ آج کے سبق میں، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں یہ دعوت دیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ہم اور آپ اس بات پر متفق ہو جائیں جو آپ کو عطا کیے ہوئے دین میں بھی ہمیں دیے ہوئے دین میں بھی بالکل مساوی اور مشترک ہے۔ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، نہ عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شامل اور شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ دینے والا رب نہ مانے، نہ تسلیم کرے۔ تو ایک نقطہ یہ سمجھ آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے دین میں بھی یہی توحید، عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہوئی توحید یا کتاب میں جو احکام الہی تھے وہ بھی یہی۔ آگے ہم ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ رہے ہیں کہ وہ بھی مسلمان تھے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء مسلمان تھے، اور آپ کو دیا گیا دین اسلام۔ تو کسی کے ہاں کوئی الگ نام نہیں تھا۔ یہودیت خود سے بنایا ہوا نام، عیسائیت نصرانیت خود سے بنایا ہوا نام، ایک ہی نام ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس رب نے تمہارا نام مسلم رکھا پہلے بھی اور اب بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ دعوت دیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، کسی اور کو اس کے ساتھ شامل اور شریک نہ کریں، ہم میں سے کوئی کسی کو داتا، دینے والا، عطا کرنے والا، مہیا کرنے والا نہ جانے، اور اگر وہ اس کو مانے تو اچھی بات، اگر نہیں تو ان کے سامنے علل اعلان کہو قولوا اشہدوا بأننا مسلمون، پھر تم جان لو کہ ہم اللہ کو ماننے والے مسلم بندے۔ اس کے بعد آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یہ بیانیہ جاری رکھیں، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، آپ ہم سے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے ان کے حوالے سے کیوں بحث، مجادلہ اور جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بہت بعد نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ کہنا تھا، یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے بارے میں آپ ہم سے کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ کیسے یہودی تھے یا کیسے عیسائی تھے کہ ان کے بہت دیر بعد، ہزاروں سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہیں تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہیں انجیل ملی، وہ تو بہت عرصے بعد کی بات ہے، وہ کیسے یہودی تھے اور کیسے عیسائی تھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ افلا تعقلون، تمہیں عقل و خرد نہیں کیا؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، پھر تم ایسے لوگ ہو کہ جس بارے میں تمہیں کوئی معلومات، کوئی علم ہے ہی نہیں، اس نقطے پر، ان سوالات پر تم بحث و تمہیز کرتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، پھر تم اس بارے میں کیوں جھگڑا، بحث اور مجادلہ کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں بنیادی معلومات بھی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کو سب معلوم ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ یک سمت، یک طرفہ، ایک ہی جہت والے مسلمان تھے۔ اب ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ فلاں مسلمان تھا، تو کنفرم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ اتنا مرتبہ اور مقام دیتا ہے، یوں تو سارے نبی اللہ کے محبوب، اللہ کے قریبی، اللہ کے پسندیدہ، لیکن نام لے کے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل، اپنا قریبی دوست اور جو ہے وہ محبوب بنایا۔ تو فرمایا ان اول الناس بابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام جس کے آپ بنتے ہو، جنہیں تم اپنا بناتے ہو، ان کے سب سے قریب کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی بات مانی، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی۔ ایک وَهَذَا النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب، وہ بھی مسلم، یہ بھی مسلم۔ والذین آمنوا، پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ جنہوں نے احکام الہیہ کو مانا، تسلیم کیا، قبول کیا، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ خواہش کی، ارادہ کیا، یہ چاہا کہ وہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دے۔ آج بھی پوری دنیا میں اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف جتنی کوششیں اور سازشیں ہیں، ان میں ہر طرح کی جو ہے وہ رنگ اور شکلیں موجود ہیں۔ کہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ایسے ادارے، تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں جہاں اسلام کے نام پر، اسلام کا نام رکھ کے انہیں پڑھایا ایسے جاتا ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد اسلام کے کامل مخالف ہو جاتے ہیں، یا انہیں کوئی ایسی لالچ دی جاتی ہے جیسے ہم بھیک مانگ رہے ہیں IMF سے، اپنی ہر چیز کو اٹھا کے بڑھا کے، جہاں سے گیس سستی ملے وہاں سے نہیں لینے، جہاں سے تیل ہلکا قیمت پر ملے وہاں سے نہیں لینے، جو امریکہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے یہ چاہا، یہ ارادہ کیا، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ آپ کو نہیں، اپنی تباہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں عقل و شعور نہیں۔ پھر سوال کیا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کے احکام پر مبنی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ اس کے حق ہونے کے، اپنی کتابوں میں ان احکام کے موجود ہونے کے تم خود شاہد اور گواہ۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں چپکاتے ہو، کیوں جوڑتے ہو، حق و باطل کو، سچ اور جھوٹ کو کیوں ملاتے ہو۔ وتکتمون الحق، تم حق کو چھپاتے ہو، حق کو سائڈ پہ کر لیتے ہو۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم ہوتا ہے، جان بوجھ کے تم حق کو چھپاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔